بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن کی پرپس کی نیت سے بنا رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا عنوان ہے گریفائٹس فزیکل سمٹمز ان ہومیوپیتھک۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے گریفائٹس کی آپ کو پرسنالٹی، گریفائٹس کی آپ کو میں نے اس کا مائنڈ سمجھایا کہ گریفائٹس کیا سوچتا ہے، اس کا مائنڈ کیسا ہوتا ہے اور اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے۔ اب اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا فزیکل اپیرنس سمجھاؤں گا اور فزیکل اور جنرل سمٹمز وہ سمجھاؤں گا جو PQRS ہے۔ اگر آپ کو گریفائٹس میں سمٹمز نہیں ملیں گے تو آپ نے گریفائٹس کی طرف نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ فزیکل طریقے سے جرنل اور فزیکل طریقے سے آپ کیسے کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھیں گے۔ دیکھیں جی، فزیکل اپیرنس میں پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا اوور ویٹ ہوگا، جیسے بتایا میں نے آپ کو، اور اس کے اندر ٹینڈنسی ٹو فیٹ ہوگا، فیٹس اس کے اندر بہت ہوگی، اور اوور ویٹ ہوگا، بہت بھاری انسان ہوگا، چاہے وہ فیمیل ہے، چاہے میل ہے، چاہے بچہ، ٹھیک ہے۔ اور یوزلی وہ پیل ہوگا، اس کا چہرہ آپ دیکھیں گے تو وہ پیلا چہرہ نظر آئے گا، اور اکثر اس میں وائٹنس بھی آپ کو نظر آئے گی موسٹلی، اور کئی گریفائٹس کا کلر بلیک بھی ہوتا ہے، جو ہمارے ایشینز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے، لیکن اس کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر اور سمٹمز آپ کو ملتے ہیں اور اس کا کلر ہمارے جو ایشینز کے کلر سے ملتا ہو تو آپ گریفائٹس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ان لوگوں پہ اس وقت پروو ہوا تھا، اور وہاں جو گریفائٹس تھے وہ تو سب گورے تھے اور وہ سب ایشینز تو تھے نہیں، تو اس لیے اس کو اتنی امپورٹنس آپ نے نہیں دینی، لیکن اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اینیمک ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا رنگ گورا ہو، کالا ہو، درمیانہ ہو، لیکن وہ اینیمک ہوگا، اس کے اندر خون کی کمی ہوگی۔ یہ آپ جب اس کا جا کے بلڈ لیولز کرائیں گے تو بہت زیادہ ہیلدی ہوگا، لیکن خون کی اس کے اندر کمی ہوگی۔ اچھا، یہ لیفٹ سائڈ سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے، لیفٹ سائڈ اپر۔ اس کی جو پرابلمز ہوگی لیفٹ سائڈ اپر سائڈ کی، جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں اس کی پرابلمز ہوگی، اور رائٹ سائڈ لوور، مطلب رائٹ سائڈ کی لوور، رائٹ سائڈ نیچے کی طرف اس کو جو پرابلمز ہوگی وہ رائٹ سائڈ میں ہوگی، اور اوپر کی طرف جو پرابلمز ہوگی وہ اس کو لیفٹ سائڈ میں ہوگی۔ تو لیفٹ سائڈ یہ زیادہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ چیلی پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو سردی جلدی لگتی ہے، چیلی ہوتا ہے۔ پولیکریسٹ میڈیسن ہے، پولیکریسٹ کا میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا پہلے کہ پولیکریسٹ کیا ہوتی ہے۔ پولیکریسٹ میڈیسن وہ ہوتی ہے جو پوری باڈی کے مختلف آرگنز پہ کام کرتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک آرگن پہ کام کرے، اور اس کو ٹھسٹ بھی ہوتی ہے اور ٹھس لیس بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک PQRS سمٹم نوٹ کرنا ہے کہ گریفائٹس کو بغیر پیاس کے بھی وہ پانی پی رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہو پیاس لگ رہی، کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب بس میری عادت ہے، میرے سامنے پانی پی رہا ہوتا ہے تو میں 1-2 گلاس پی لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے اس کا PQRS سمٹم نوٹ کرنا ہے کہ اس کو ٹھس لیس بھی ہوتی ہے، پیاس نہیں بھی ہوتی ہے، اور جب پیاس ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، مررڈ کنڈم سے یہ تعلق رکھتی ہے، مررڈ سے آپ کو پتہ ہے یہ تعلق رکھتی ہے، اور سکن کنڈیشنز پہ یہ زیادہ اپلائی کی جاتی ہے، جن کو سکن پرابلمز ہوتی ہیں، جو مطلب ایک آرگن ہوتا ہے نا کہ اس آرگن پہ بہت اچھا یہ کام کرتی ہے، تو سکن پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، نیلز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اکثر لوگوں کو ایکزیما ہو جاتا ہے، سکن کی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے، ایکزیما آپ کو پتہ ہوگا، وہ اس میں ایک بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی باڈی جو ہوتی ہے، اس کی باڈی میں ڈرائینس ہوتی ہے، سکن ڈرائینس ہوتی ہے، اور اس ڈرائینس میں اس کو پسینہ نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو گریفائٹس ہے اس کی باڈی
جو اسکن ہوتی ہے وہ ڈرائنس ہوتی ہے اور اس کو جو ہے پسینہ کم آتا ہے۔ اچھا اس کے جو نیلز ہوتے ہیں نا وہ ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ہاتھوں کے بھی اور پاؤں کے ناخن بھی سخت ہوتے ہیں، نیلے ہوتے ہیں اور وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ اسکن کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر کئی پیشنٹ ایسے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس کو آپریٹ کر کے ناخن ہی نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو گریفائٹس آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر وہ آپ کی پرسنالٹی گریفائٹس ہے تو آپ جب وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن ریمیڈی دے گا تو آپ کے نیلز خود بہت سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، نیل نکل جائے گا لیکن دوبارہ نیلز اگر آ گیا تو پھر بھی وہ پرابلم کرے گا، کب وہ ایسے مڑ جائے گا، اسکن کے اندر چلے جائے گا اور پھر زخم پیدا کرے گا اور پیپ بنا دے گا۔ اور اس کی ایک آپ نے بہت زیادہ پیکیولر سمٹم یاد رکھنا ہے، ایرپشنس جو اس کو ہوتی ہیں اسکن میں جو پرابلمز آتی ہیں اس کو، یا نیلز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کا جو مواد اس کے اندر سے نکلے گا جس کو پیپ کہتے ہیں، یا اس کے اندر سے جو ایک مواد نکلتا ہے وہ ہنی کی طرح ہوتا ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے، اس کا کلر ہوتا ہے اور اس کی تھکنس جو ہوتی ہے وہ ہنی کی طرح ہوتی ہے، شہد کی طرح ہوتی ہے، کلر اس کا شہد کی طرح ہوتا ہے، ہنی کلر کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اس کا پیکیولر سمٹم ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ اور اس کو کریکٹ اس کے جو نیلز ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، مختلف جگہوں سے نیل ٹوٹتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، وجہ جیسے سخت چیز کو توڑے نا تو اس کی آواز آتی ہے، تو یہ اس طرح کے نیلز اس کے ہوں گے۔ گریفائٹس کو زیادہ تر یہ جو پرابلمز آئیں گی وہ نیلز میں زیادہ، اس طرف بھی آپ جا کے گریفائٹس کو بڑی آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ گریفائٹس پیشنٹ ہے۔ اچھا اس کا ایک بہت بڑا میں آپ کو پیکیولر سمٹم بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو کھلکیریا کارب سے اور بہت ساری ایسی میڈیسن جس میں فیٹس ہے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں اس سے الگ کر دے گی، کہ اس کو ہیئرنگ، یہ جب سویا ہوتا ہے اس کو شور اچھا لگتا ہے، اس کو شور اچھا لگتا ہے، اگر کوئی شور کر رہا ہو نا تو شور شرابہ اس کے کانوں میں اس کو بیٹر فیل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب تو لوگوں کو تو شور اچھا ہی نہیں لگتا، لوگ تو اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ گریفائٹر جو ہے نا اس کو شور ہوتا رہے اس کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی، یہ بلکہ اچھا فیل کرتا ہے۔ اور ایک آپ کو میں بہت بڑا اس کا پیکیولر سمٹم بتاتا ہوں، کی نوٹ بہت ساری بکس میں نے دیکھا ہے، جتنی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اس میں ایک پیکیولر سمٹم آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، موٹے مارکر سے لکھ لینا ہے کہ اس کے چہرے پہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ جالا لگا، یہ جو مکڑی کا جالا نہیں، یہ جالا، اور یہ کبھی کبھی اس کو ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے اور یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اتر کیوں نہیں، اس کو یہ ڈیلوژن ہوتا ہے، لگا نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ اس کے چہرے پہ سنسیشن ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ کبھی ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے اور فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرے چہرے پہ جالا لگا ہو، لیکن شیشے میں بار بار دیکھتا ہے ہوتا نہیں، اور بار بار اپنے چہرے کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر یہ سمٹم آپ کو مل جاتا تو گریفائٹر 100% گریفائٹس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے نیلز میں نے آپ کو بتا دوں کہ بلو اور بلیکش نیلز ہوتے ہیں، ہاتھوں کے بھی ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے بھی نیلز جو ہے نا بلو اور بلیکش کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ اس کو ریلیف ملتا ہے فوڈ اور کولڈ ڈرنکس جب لیتا ہے، اور دوسرا اس کو ریلیف ملتا ہے جب یہ لیٹتا ہے، سوتا ہے، ریلیفڈ ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ اور جب اس کو اسٹمک پین ہوتی ہے تو اب جب اسٹمک پین ہو رہی ہو تو یہ کوئی ڈرنک لے لیں یا کوئی دودھ پی لیں یا کوئی ایسی چیز ٹھنڈی لے لے تو اس کو اس کی اسٹمک کی پین میں ریلیف ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں۔ ایڈیما ہوتا ہے اس کی آئی لائٹ کے نیچے، دیکھیں گے یہ جو آئی لائٹس ہوتی ہیں اس پہ ایڈیما آپ کو فیل ہوگا۔ گریفائٹس میں یہ آپ کو بہت بڑا ایک سمٹم میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آئی لائٹ کے پاس اس کو جو ایڈیما ہوگا، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا۔ اچھا فیمیلز کے کچھ میں آپ کو اس میں فزیکل سمٹم بتا دوں، کیونکہ فیمیلز بھی آپ کے پاس آتی ہیں۔ فیمیلز جو ہوں گی نا وہ بہت ہیلدی ہوں گی اور ان کی جو ہسٹری ہوگی وہ ہیلدی ہوگی، بچپن سے موٹی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ان کے جو پیریڈس ہیں وہ ڈیلیٹ ہوں گے۔
جب ان کے پیریڈ سٹارٹ ہوں گے تو ان کو بہت ارلیئر پیریڈز نہیں ہوں گے، بہت آگے جا کے پیریڈز ہوں گے اور بہت ڈیلیڈ ہوں گے، بہت سیکنڈری ہوں گے، پیل ہوں گے، لیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جب ان کو پیریڈز ہوں گے تو ان کو کانسٹیپیشن لازمی ہوگی. گریفائٹس وہ آپ سے آ کے شکایت کریں گی کہ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں پیریڈز ہوتے ہیں تو ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اگر وہ پوری گریفائٹس ہے، ہیلدی ہے اور ساری چیزیں اب نوٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی نوٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اور ان میں ڈیپ اکثر فیمیلز کے نپلز پہ ڈیپ کریکٹ ہوتے ہیں، کریک لگے ہوتے ہیں، جیسے اسکن پھٹی نہیں ہوتی اس طرح آپ کو پیشنٹ بتائے گا. اگر وہ فیمیل ہوگی تو آپ کے پاس کوئی فیمیل ڈاکٹر ہوگی تو وہ اس سے اگر کیس میری ہوگی تو وہ اس سے پوچھے گی تو بتائے گی کہ جو میرے نپلز ہیں اکثر وہ بھی اسکن پرابلم کی وجہ سے کریکس آ جاتے ہیں اور وہ کٹ جاتے ہیں اور اس میں سے اکثر پانی رسنے لگ جاتا ہے. یہ بھی آپ نے بہت بڑا ایک سمٹم نوٹ کرنا ہے. میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایز اے ڈاکٹر ہوں اور میں ایز اے ڈاکٹرس کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں. اگر میں نہیں بتاؤں گا تو ڈاکٹرس کیسے سیکھیں گے اور کیسے اپنے پیشنٹس کا علاج کریں گے. اس لیے میں سختی سے یہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو اور لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھیں، کیونکہ وہ ان کے لیے شرم جائز بھی نہیں ہے ایک، اور دوسری بات یہ کہ وہ ڈاکٹرس نہیں ہیں، پیشنٹ ہیں، وہ مختلف میڈیسن کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ آگے جائیں گے تو اس کو ایگریویشن ہوتی ہے کولڈ سے، لائٹ سے. لائٹ اس کو اچھی نہیں لگتی، سردی اس کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. اور یہ میں اس کی بتا رہا ہوں، یہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے گی فیمیل تو اس کو کولڈ اور لائٹ اچھی نہیں لگے گی. اور ڈیورنگ یہ جب اس کو پیریڈس ہو رہے ہوں گے نا تو اس وقت یہ چیزیں اس کو اریٹیٹ کریں گی بہت زیادہ. اچھا ہم چاہتے ہیں ورس کب ہوتا ہے، پیشنٹ ورس کب ہوتا ہے، بہت زیادہ ورس ہو جاتا ہے، اس کی پرابلمس بڑھ جاتی ہے جس کو کہنا چاہیے جب پورا مون ہوتا ہے. دیکھیں ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنس کا تعلق چاند کی تاریخوں سے اور چاند سے بھی، تو اس کو بھی مد نظر رکھیں. آپ کیس ٹیکنگ میں دیکھا کریں، پوچھا کریں کہ آپ کہیں فل مون میں یا ہاف مون میں یا شروع کے مون میں کوئی پرابلمس تو نہیں آپ کی ایگریویٹ ہو جاتی. تو اگر آپ کو یہ سمٹم مل جائے تو آپ بہت آسانی سے پیشنٹ کی کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کی طرف جا سکتے ہیں. تو فل مون میں اس کو پرابلم ہوگی. اور جب کولڈ ویدر ہوگا، کولڈ ویدر اس کو اچھا نہیں لگے گا. اچھا اس کو اچھا کیا لگے گا، وارم ایئر، گرم ہوا اس کو اچھی لگتی، ٹھیک ہے نا. گرم ہوا اس کو اچھی لگتی، ٹھنڈی ہوا سے اس کو پرابلمز ہوتی ہیں. یہ اگر باہر نکل جائے اور ٹھنڈی ہوا اس کو لگے تو اس کی پرابلمس ایگریویٹ ہونا شروع ہو جاتی. ٹھنڈی ہوا اس کو اچھی نہیں لگی، یہ رات کو جب سوئے گا تو اپنے اوپر کمبل چمبل لے کے سوئے گا، پنکھے کی ہوا بھی اس کو پرابلمس کریں گی. اور دوسرا یہ ایگریویٹ، اس کی جو پرابلمس ہیں ایگریویٹ ہوں گی آفٹر سلیپ. اس میں بھی ہے اور میڈیسنس میں بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، تو آفٹر سلیپ میں بھی اس کی پرابلمس جو ہے نا ایگریویٹ ہو جائیں گی. اور یہ جب اپنے بستر سے اٹھتا ہے، جب بستر سے اٹھنے لگتا ہے اس وقت بھی اس کی پرابلمس جو ہے نا ایگریویٹ ہوتی ہیں. اور یہ جب سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بارے میں سوچتا ہے اور لمبا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسے لمبا سانس لیتا ہے تو اس کی پرابلمس بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب لمبا سانس لیتا ہے نا، جب ایسے لمبا سانس لیتا ہے اندر کی طرف تو اس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے. یا کوئی چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ اکثر اور بیشتر اس کو جو ہے نا یہ جب ہنگری ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کی جو پرابلمس ہے ورس ہو جاتی ہیں. اور موشن پہ جب کسی جگہ سے موشن کرتا ہے، موشن سے مراد موومنٹ کرتا ہے، واکنگ اور لینگ جب لیٹتا ہے، پینفل سائڈ پہ جب لیٹتا ہے تو اس کی پرابلمس بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پینفل سائڈ سے ایک دم سے ٹرننگ کرتا ہے تو پھر اس کی پرابلمس بڑھ جاتی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا یہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو جو ہے نا آفٹر بریک فاسٹ پرابلم اس کی بڑھ جاتی ہے. جب ناشتہ کرتا ہے اس کے بعد اس کی بریک فاسٹ بڑھ جاتی ہے، پرابلمس زیادہ ہو جاتی ہیں. کولڈ ڈائٹس لیتا ہے، ٹھنڈی اگر کوئی ڈائٹ لے لے تو اس میں اس کو پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور
اچھا اب جاتے ہیں ورڈس تو ہو گیا. اب بیٹر، اس کو بیٹر کس چیز میں فیل ہوتا ہے، اچھا کس چیز میں اس کو فیل ہوتا ہے؟ جب یہ سوتا ہے، جب یہ ریسٹ کرتا ہے، اس کو جب پوری نیند آتی ہے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. اور یہ جب پینفل، جدھر اس کو پین ہو رہی ہوتی اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جب یہ لیٹتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پین والی سائڈ پہ جب لیٹے گا تو اس کو تکلیف بڑھ جائے گی، اور یہ جب اس کی اپوزٹ سائڈ پہ لیٹے گا تو اس کو سکون ملے گا. اچھا اس میں جب یہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو سکون ملتا ہے. بیٹھنے سے اس کو پرابلم ہوتی ہے، جب کھڑا رہتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے. یا رائڈنگ کرتا ہے، کہنے کا مقصد ہے گھوڑا چلاتا ہے یا موٹر سائیکل چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، رائڈنگ میں اس کو سکون ملتا ہے. اور یہ گرم ڈائٹ اس کو پسند ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ کھانا گرم کھاتے ہیں؟ کہتے ڈاکٹر صاحب میں گرم گرم کھانا کھاتا ہوں، اور میرے پاس جب تک کھانے میں سے دھواں نہیں نکل رہا ہے مجھے مزہ نہیں آتا ہے، اور توے سے جب تک روٹی گرم گرم نہ اترے اور اس میں سے دھواں نہیں نکل رہا ہو مجھے مزہ نہیں آتا، اور میں گرم گرم کھا جاتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وارم ڈائٹس ہوتی ہیں، گرم ڈائٹس جو ہے نا اس پیشنٹ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. اور یہ وارم ڈائٹس جو ہے نا بہت شوق سے کھاتا ہے، بہت شوق سے اس کو پسند ہوتی ہیں. اچھا جن کو واٹس ہوتے ہیں، یہ جو موقع جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ بہت اچھی یہ میڈیسن کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزیما اسکن کی کوئی پرابلم ہوتی ہے اس میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور خاص کر اپنے ذہن میں اپنے نیلز کو رکھیں. نیلز، کسی کو نیلز میں پرابلمز ہیں تو اس میں فزیکل میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اور دوسرا پھر آہستہ آہستہ انزائٹی میں پیشنٹ چلے جاتا ہے، ڈپریشن میں پیشنٹ چلے جاتا ہے، اور اس کو بیماریاں، جیسے میں نے آپ کی اس کو مائنڈ کو ڈسکس کیا کہ پیشنٹ کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے اکتایا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے موت اچھی ہے، موت اچھی ہے، موت آسان ہے. تو ظاہری بات ہے انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اپنے لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو لوگ اچھے نہیں لگتے، اس کو اپنی فیملی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل اس کا ٹریٹمنٹ دینا ہے تو پہلے اس کا پورا مائنڈ دیکھیں، اس کی پرسنالٹی دیکھیں. اگر آپ نے اس کو جج کر لیا تو اس کے فزیکلز خود بخود وہ پیشنٹ آپ کے منہ سے بول رہا ہوگا کہ مجھے یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پرابلم. آپ کو فزیکل لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اگر آپ نے صحیح، آپ کو عبور پرسنالٹی پہ اور مائنڈ پہ ہوگا تو آپ کبھی بھی فزیکل کی طرف جائیں گے نہیں. فزیکل اس لیے بتائے جاتے ہیں، جنرل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پرسنالٹی اور میڈیسن کی پرسنالٹی اور پیشنٹ کی پرسنالٹی وہ میچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، یا مائنڈ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر وہ فزیکلز میں جا کے جو پی کیو آر ایس سمٹمس ہیں ان کو اگر وہ لے لیں تو وہ پھر ان کا فزیکل ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. چلیں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھیں، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، اور جو دونوں جہانوں میں بہتر نہیں ہے ہم سے دور کر دیں، ہمیں حلال روزی دے. ٹھیک ہے، اور جو علم میں دے رہا ہوں اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ حافظ.